نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج کل کرونا وائرس کا خوف بہت پھیلا ہوا ہے. اس سے بہت لوگ ڈر رہے ہیں اور اس کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اصل تدبیر اور اصل ہر اعتبار سے ہمیں تمام مصیبتوں اور وباؤں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو پھر ہم پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں. یعنی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، مختلف طرح کی پریشانیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لائے گا. تقوی کا لغوی معنی تو ہوتا ہے بچنا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس وقت معنی کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا. مراد یہ ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا جو عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب ہم چھوڑیں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ پریشانیاں دور کر دیں گے. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، نماز کا اہتمام کیا جائے، اس فرض کو بجا لایا جائے. اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ اپنے اس فریضہ کو انجام دیں، اور جن پر عشر فرض ہے وہ اس فریضہ کو انجام دیں. الغرض جس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہم اس کو بجا لیں. اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق کریں اور ناجائز طریقے مال کمانے کے ان کو چھوڑ دیں. سود کو چھوڑ دیں، رشوت کو چھوڑ دیں، چوری کو چھوڑ دیں، ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں. تو جو طریقے جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے دور رہیں، اور جن طریقوں کو، جن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے ان کو اپنائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے جب تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے رستہ نکال دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ اس کے لیے جتنی بھی کوئی مشکل اور نقصان دہ چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچائیں گے. تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے کی صورت میں ہے. اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اسی آیت کے تحت واقع لکھا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے میرے بیٹوں کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے اور ہم گھر والے، اس کی والدہ اور ہم بہت پریشان ہیں، تو آپ ہماری پریشانی کو حل کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو حکم کرتا ہوں کہ آپ اور اس کی والدہ دونوں یہ کثرت سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کے لیے یہ بتلایا، تو انہوں نے جا کر کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا کہ وہ ان کی قید سے نکل کر اور ان کے کچھ جانور بھی ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچ گیا.
ترہائی سے بھی نکل آیا اور ساتھ مال بھی لے کر آیا۔ اب مال کے بارے میں والد مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ ان کا مال بھی لے کر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کی طرف سے رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تو یہ مال غنیمت کے حکم میں اس کو قرار دیا گیا۔ تو جیسے مال غنیمت کا مال حلال پاکیزہ مال ہوتا ہے، تو یہ مال غنیمت کا مال ہے، یہ ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ ان کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، حالت جنگ تھی، وہ حربی کافر تھے، اس لیے ان کا مال مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ تو دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، سب مسلمان مل کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو سر انجام دیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کو بجا لائیں، اور گناہوں سے، بدکاری سے، ہر قسم کے گناہ سے بچیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو جہاں دوسری تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سے آدمی ڈرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے سے انشاءاللہ یہ مشکل بھی اور دوسری مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ قرآن میں جو آ گیا ہے یہ اٹل چیز ہے، اور دوسری محض وہمی اور ظنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو اصل چیز ہیں، جو رب کائنات نے بتلائی ہے، جس کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، جو آسمان زمین ہوا پانی ہر چیز کا مالک ہے، اور بیماریاں کا مالک خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اس کے احکامات پر جب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پریشانیاں دور فرمائیں گے، اسی کا یہ وعدہ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو کچھ اللہ نے ارشاد فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس لیے جو اصل حقیقت ہے، اصل جو ڈرنا ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور چیزوں سے نہیں ڈرنا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ کے جو دوست بن جائیں گے تو پھر کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر ہوگا نہ آخرت کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔